بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشمري حفظه الله تعالى إلى الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في المقدمة لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهب في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما روى وعمل في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبل زيادته فأما من تراه يعمل لمثل الزهري في جلالة وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديث وحديث غيره أو لمثل حديث هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما وعن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركه في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. نعم. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو عبارت آپ نے سن لی. ہم نے اس سے پہلے ابن عبد الحادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام جس کو کہ زیلعی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نصب الرائے میں بیان کیا ہے مختصراً، جو کہ خطیب پہ ان کا استدراک تھا تسمیہ والے مسئلے میں، اور اس میں عبارت دیکھی تھی کہ جو غالب ظن یہ ہے کہ یہ وہم ہے نعیم المجمر کا، اور کہا تھا وہ ثقہ ہے، اور والزیادۃ من الثقۃ مقبولہ، کہا تھا قلنا لیس ذالک مجمعا علی بل فیہ خلاف مشہور. یہ حکایت دیکھ لی اور یہ جو ہے کلام ابن عبد الحادی کا دیکھ لیا. پھر کہا تھا والصحیح التفصیل، اور وہی کہا وَهُوَ أَنَّهَا تُقْبَلُ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ فَتُقْبَلُ إِذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رَوَاهَا ثِقَةً حَافِظًا ثَبْتًا. وہی ہے قبول کی جاتی ہے اگر راوی ثقہ حافظ ثبت ہو، اور وَالَّذِي لَمْ يَذْكُرْهَا مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ فِي الثِّقَةِ، یا تو اس کے برابر ہو یا اس سے کم ہو. کما قبیل الناس زیادت مالک ابن انس، یہ آپ کو سمجھا دیا امام مالک کی زیادت کیوں قبول کی. اور یہ رسوخ ہے ابن عبد الحادی کا رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سارے علوم میں، خاص طور پہ علم تخریج میں. وہ تو آپ کو تنقید سے بھی سمجھ آئے گا، اور کافی منصف جو ہے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ تقبل فی موضع دون موضع. اس بات کو یاد رکھیں، اس پہ واپس جا کے حافظ ابن حجر کا کلام دیکھیں گے تو زیادہ جو مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کی من المسلمین کی تھی اس کا ذکر کیا، کہا اسی لیے قبول کی. اور وہی کہا واحتج بہا اکثر العلماء، اور اکثر علماء نے جو ہے احتجاج اس سے لیا، کیونکہ احتجاج غالب الاحوال عالم کے نزدیک تصحیح پہ مبنی ہوتا ہے. بعض احیان عموم ادلہ وغیرہ سے نکل جاتے ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں، اذا کان الراوی الذی رواہا ثقۃ حافظا ثبتا والذی لم یذکرہا مثلہ او دونہ فی الثقۃ. ایک بات ہو گئی. اس میں مثال مالک کی من المسلمین والی زیادہ بہت مہم ہے. اس کے بعد وَتُقْبَلُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لِقَرَائِنَ تَخُصُّهَا، اور بعض احیان اس کو آپ دوسری جگہ ایسے لیتے ہو زیادہ الثقہ کو جہاں پہ قرائن مختص ہو. قرائن ایسے آپ کو نظر آئیں کہ آپ کو، جیسے حافظ ابن حجر نے بھی بیان کیا وَمَنْ حَكَمَ فِي ذَلِكَ حُكْمًا عَامًا فَقَدْ غَلِطَ، جو حکم عام اس میں لگائے وہ غلط اس کی طرف سے ہے. بل کل زیادت لہا حکم یخصھا، بس ہر کسی زیادہ کا ایک حکم خاص ہے. اور یہ اصل میں منہج جو تھا ائمۃ السلف کا، ان کا تعامل جو تھا وہ بعد صبر نتائج پہ آتے تھے. آج تو بعض حکم بھی لگا دیا حدیث پہ. اختصار علوم الحدیث حافظ ابن کثیر کی پڑھ لیں، حکم لگا دیے، جبکہ ضوابط یہ نہیں ہے. علم علل، تخریج، صبر روایت راوی، صبر اس کی مرویات کا کرنا،
اور مطولات میں دیکھنا، ائمہ کے حکم کا مقارنہ کرنا، حکم جو احادیث پہ ہے وہ بہت مشکل کام ہے. تو وہی کہا بل کل زیادت لہا حکم یخصھا ففی موضع یجزم بصحتها، بعض مواضع پہ آپ جزم کرتے ہو اس کی صحت کا، آپ کہہ رہے ہو یہ تو پکا ہی صحیح ہے. کزیادت مالک وفی موضع یغلب علی الظن صحتها، کہیں آپ جزم کرتے ہو صحت کا، جیسے مالک رحمہ اللہ کی زیادت کا ذکر ہو گیا اور اس میں ضابط یاد رکھا آپ نے، کیونکہ راوی جو ہے ثقتن ثبتن حافظن والذی لم یذکرھا مثلہ، یہ بات یاد رکھیں. یہ اصل میں نتائج کی بات ہے، امام مسلم کی پھر بات دیکھ لیں گے. اس میں بھی یہ بات ہے کہ اس میں سے بھی فہم اس انداز سے نکالنے کی جو ہے کوشش نہیں کرنی جس انداز سے آپ نے سمجھا ہے. پہلے امام مسلم کی عبارت دیکھیں، پھر تعامل دیکھیں ان کا تصنیف میں، وہ اصل میں ان کی اس عبارت کی شرح بن جاتی ہے. تو کہا جہاں پہ آپ جزم کرے صحت کا جیسے روایت مالک، اور جہاں پہ آپ یغلب علی الظن صحتها، جہاں پہ غالب ظن ہو کہ یہ صحیح ہوگی، کا زیادت سعد بن طارق فی حدیث جعلت الارض مسجدا، یہ والی حدیث بھی زیادہ کے باب میں بیان کی گئی ہے، اس میں غلبۃ الظن ہے. وَكَ زِيَادَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي فی حدیث ابی موسیٰ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اور جیسے زیادہ سلیمان التیمی کی، یہ بھی غالب ظن لگ رہا ہے ابن عبد الحادی کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہ کیا یہ زیادہ مقبولہ ہے، کہیں جزم ہے کہیں غلبۃ الظن ہے. وفی موضع یجزم بخطأ الزیادہ، بخطأ الزیادہ، تو کہیں آپ کو یہ ہے کہ بھائی جازم ہے اس بات پہ کہ یہ زیادہ جو ہے اس میں خطا ہے. کزیادت معمر ومن وافقہ قولہ وان کان مائیا، جیسے معمر اور باقیوں نے جو زیادہ اس میں لائی ہے وہ انکانہ معین والی. اسی طرح زیادہ عبداللہ بن زیاد کی ذکر بسملہ جب ان نے حدیث روایت کی، وہ بینی و بین عبدی والی نصفین، اس میں بسملہ کی زیادہ. وہ عبداللہ بن زیاد یعنی وہ عبداللہ بن زیاد ضعیفاً فإن الثقة قد یغلط. اب یہاں پہ دو چیزیں کہی، وہ انکانہ معمر ثقتاً وہ عبداللہ بن زیاد، اس لیے ضعیفاً کہا نا، کانا معمر ضعیفاً کانا، تو معمر کی زیادہ اس کے ساتھ کی وہ ثقہ ہے، عبداللہ بن زیاد کی زیادہ وہ تو ضعیف ہے. وہی کہا فإن الثقة قد یغلط، ثقہ بھی غلطی کرتے ہیں. وفی موضع یغلب علی الظن خطأها کزیادت معمر فی حدیث ماعز الصلاۃ علیہ، جیسے معمر نے زیادہ ماعز رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لائی جس پہ ان پہ صلاۃ پڑھی گئی، وہ جس میں کہ حد کا مسئلہ آیا. رواہ البخاری فی صحیح وسئل هل رواہا غیر معمر فقال لا، کہا معمر کے سوا کس نے روایت کہا نہیں. وقد رواہ اصحاب السنن الاربعہ عن معمر وقال فیہ ولم یصلی علیہ، اصحاب سنن نے لائے معمر سے اور اس میں کہا ہے کہ انہیں صلاۃ نہیں پڑھی. وقد اختلف علی معمر فی ذلک والراوی عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف علیہ ایضا، ایک تو معمر پہ اختلاف اور عبد الرزاق ان سے روایت کرے ان سے بھی اختلاف. یہ اصل میں تفصیل اس کی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمیں یہاں سے مقصود کلام صرف نکالنا ہے، ورنہ یہ اپنے آپ میں مزیدار مسئلہ ہے. والصواب انہ قال ولم یصلی علیہ، صواب یہ ہے. وفی موضع یتوقف فی الزیادہ، آپ دیکھیں پورا منہج ہے، کبھی جزم ہوتا ہے خطا، کبھی غلبۃ الظن ہوتا ہے خطا کا یا ثواب کا، کبھی جو ہوتا ہے یتوقف فی الزیادہ، کبھی آپ حکم نہیں لگا سکتے. کما فی احادیث کثیرہ. وزیادۃ نعیم المجمر التسمیہ فی هذا الحدیث مما یتوقف فی بل یغلب علی الظن ضعفہ، کہہ رہے یہاں تو اس پہ توقف لیکن غلبۃ الظن یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح. وعلی تقدیر صحتها، اب فقہی مسئلے پہ آئیں جس پہ استدراک ہو رہا ہے. کہہ رہے اس کے ساتھ بھی کہ اگر ہم یہ صحیح مان لیں فلا حجت فیہا لمن قال بالجہر، کہا تو بھی حجت نہیں ہے اس میں. لأنه قال فقرأ او فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا کیونکہ انہوں نے کہا قرأ او قال بسم اللہ الرحمن وذالک عام من قراءتها سرا او جہرا، کہا یہ سر اور جہر کی تو سے عام ہے،
یہ کہاں واضح ہو رہا ہے سرے کی جہر ہے. اصل میں ان کے جوابات اور استدراکات بہت خوبصورت ہیں. صارم المنکی بھی دیکھیے کس طرح قسم کے کلام کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس پہ جواب دیتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, کلام اٹھاتے ہیں, جواب دیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اور انصاف والے جو ہے علماء میں سے تھے رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ منہج بہت مہم ہے. زائلئی نے رحمہ اللہ تعالیٰ تخریج کی کتاب میں لایا ہے خوبصورتی سے. تو رسالہ واللہ عالم اگر مطبوع ہے, میں نے کہا حد علمی میں میرے نہیں ہے, تو یہ آپ کو بتا دیا. یہ غلبۃ الظن کا یاد رکھے, حکم مستقل کی بات یہاں بتا دی. یہ تو واضح ہو گیا نا. اس میں کوئی انشاءاللہ شک نہیں رہا, یہاں اس میں کوئی جو ہے تشویش نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو حافظ نے پھر وہی کہا ہے جو میں آپ کو نکت سے بتا رہا تھا. میں نے کہا واپس آتے ہیں. ان نے دارقطنی کا کلام بھی لایا تھا. پھر یہاں ابن عبد البر کا بھی تمہید سے نقل کیا ہے. اس سے پہلے ان نے ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی لایا. اس سے پہلے جو ہے ان نے بعض باتیں بیان کی تھی. پھر فرماتے ہیں فحاصل کلام ہؤلاء الائمہ ان الزیادہ انما تقبل ممن یکن حافظا متقنا حیث یستوی ما من زاد علیہم فی ذلک. یہی ہے نا, یہی میں نے آپ کو کہا تھا جو ابن عبد البر نے کہا. فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيه من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة مقبولة وأطلق والله أعلم. کہا یہ اس کے مخالف ہے. یہ ویسا قول نہیں ہے جیسا کہنے والے کہتے ہیں کہ زیادہ ثقہ جو ہے مقبولہ ہے, وہ اطلق, اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ ایسے لگے جیسے حاکم رحمہ اللہ تعالی نے فقہا کا مذہب بیان کیا. تو حافظ نے بھی آپ کو کہا کہ کرائن ہے. عبارت تو یاد ہی ہوگی نا, ہم نے پچھلی دیکھ لی تھی. یہ بھی ہو گئے. اس کے بعد آپ اگر غور کریں, حافظ نے پھر اس پہ کلام لکھا ہے, اور اس پہ آپ خود ہی اس کا مراجعہ کر لیں. ان نے لکھا ہے کہ کس طرح ان کو جواب دیا جا سکتا ہے جو اس پہ بات کرتے ہیں من اہل الفقہ. وہ دیکھ لیں. ہمیں یہاں پہ جو اس کا مقصد اصلی ہے وہ بیان کرنا تھا, وہ میں کر چکا ہوں. اب زرکشی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نکت میں یہی کہا ہے وہ مذہب الجمہوری من الفقہاء و اصحاب الحدیث فیما حکاہ الخطیب. دیکھیے عزو الی اہل العلم جو ہے اہل العلم ہر جگہ کرتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ بری ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب کوئی ایسا نقل ہو جس میں کہہ رہے ہیں جمہور فقہاء کا مذہب ہے, یہاں تو آپ یہ دعویٰ تب کر رہے ہیں جب آپ نے خود دیکھا ہے جمہور فقہاء کا مذہب. یہاں تو آپ دعویٰ کسی کے دعوے پہ کر رہے ہیں. تو دعویٰ یہ خطیب کا ہے, حقا ہو الخطیب. لیکن میں نے آپ کو کہا تمیز مزید کا مسئلہ, اس میں خطیب نے اس کے مخالف کیا ہے. ان زیادہ من الثقہ مقبولہ مطلقاً, یہ تو خطیب نے کہہ دیا آپ کو, یہ تو واضح ہے. فیہ امور احدها ان ما حکاہ عن الخطیب واقرہ قد استشکل الشیخ صلاح الدین العلائی حکایت عن المحدثین. کہہ رہے ہیں جو علامہ صلاح الدین علائی تھے وہ جو ہے خطیب کا یہ جو کہنا ہے اس پہ انہوں نے اشکال وارد کیا ہے کہ محدثین سے کیا یہ ثابت ہے یا نہیں. وقال الذی یظہر من کلامہم خصوصاً المتقدمین کیحییٰ بن سعید القطان وعبد الرحمن بن مہدی ومن بعدہما کاحمد بن حنبل وعلی بن المدینی ویحییٰ بن معین وہذہ الطبقہ ومن بعدہم کالبخاری وابی زرعہ وابی حاتم الرازیین ومسلم والترمذی والنسائی وامثالہم والدارقطنی والخلیلی. کتنے طبقے ہو گئے؟ یہ اصل میں خطیب کی بات ہے. زرکشی کہہ رہے صلاح الدین علائی نے حکایت عن المحدثین پہ اشکال کیا ہے اور کہا ہے کہ جو اظہر ہے خصوصی متقدمین یحییٰ بن سعید القطان عبد الرحمن بن مہدی ایک طبقہ, پھر امام احمد اور علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین ایک طبقہ, اور اس کے بعد بخاری, ابو زرع, ابو حاتم, مسلم, ترمذی, نسائی ایک طبقہ, اس کے بعد دارقطنی, خلیلی. کل ہؤلاء مقتضی تصرفہم فی الزیادۃ قبولا و ردا. ان سب کا تصرف زیادت کے قبول اور رد میں الترجیح بالنسبۃ الی ما یقوی عندہم عند الواحد منہم فی کل حدیث. ترجیح نسبت سے جو ان کے نزدیک قوی ہو جائے ہر کسی حدیث کے بارے میں. ولا یحکمون فی المسألۃ بحکم کلی, اس مسئلے میں حکم کلی نہیں لگاتے. یعم جمیع الاحادیث وہذا هو الحق, جس میں سارے احادیث پہ آپ ایک ہی طرح کام چلاؤ,
یہی ابن عبدالہادی نے کہا, یہی حافظ ابن حجر نے کہا, یہی متقدمین کا مذہب ہے. آپ پھر پریشانی میں پڑے ہیں تو کس وجہ سے پڑے ہیں؟ یہاں تو عدم قرات ہے, یہاں تو عدم فہم ہے, یہاں تو عدم تعامل ہے. تو صبر کی بات تو ہم نہیں کرتے سین والے, مطلب قرات بھی کر لے اگر کوئی وہ دیکھ لے. ثم قال قلت وهو ظاہر تصرف مسلم فی صحیح آنی قبول الزیادہ من الثقہ مطلقہ وقضا قول الترمذی فی آخر الجامع. کہہ رہے ہیں یہ تصرف لیکن نظر آ رہا ہے مسلم کا, یعنی قبول زیادہ من الثقہ مطلقا. وانما تصحیح الزیادہ اذا كانت ممن يعتمد على حفظه مثل زیادت مالک. وہی پھر کہہ رہے ہیں, وہی بات کہہ رہے ہیں. اب یہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا, اب یہ آپ نے سمجھ لیا حکایت ان کا کہہ دیا اور ان کو کہہ دیا کہ یہ حق ہے. اب یہاں پہ یہ بات پھر انہیں ابن خزیمہ کا بھی نقل کیا ہے, ان نے بہت اچھا لکھا ہے, لمبا لکھا ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, میرے بس یہاں اشارہ کرنا تھا. اب یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا تصرف کیا ہے, ایک بات آ جاتی ہے, اور اس پہ بات کرنے کی جو ہے جہت کیا ہے. اصل میں جب ان نے بات کی مذہب جو ان نے بیان کیا اہل علم کا فی قبول ما یتفرد بہ المحدث من الحدیث, ان نے کہا ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم والحفظ فی بعض ما رووا, جو بعض روایت اہل علم کریں من المحدثین, اس بعض میں آپ کی مشارکت ہونی چاہیے. اصل میں میزان راوی کا تو یہی ہوتا ہے. وَأَمَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ, اگر ایسا ہو گیا پھر کہ یہ موافق کر رہا ہے باقی ثقات, ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ, پھر اگر یہ زیادہ کوئی کر لے تو قبول ہو جائے گی. یہی بات ہوگی نا, ہے کہ نہیں؟ لیکن تمیز میں اگر آپ دیکھیے وہ معاملہ الگ ہے. وہاں بیان کر دیا کہ اکثر جو ہے وہ احفظ ہے, اکثر جو ہے احفظ ہے. تو ایسے اگر دیکھی جائے عبارت تو اس میں تو یہ بات لگتی ہے کہ یہ تو مقبولہ ہے. لیکن اگر آپ تعامل دیکھیں, صبر دیکھیں اور ائمہ کو دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آئے گا کہ حکم مستقل نہیں لگتا, حکم مستقل نہیں لگتا. ہر کسی حدیث کے قرائن, جیسے حافظ ابن حجر نے بیان کیا رحمہ اللہ تعالی, قرائن دیکھ کے اور اسانید اور باقی حفاظ ان کو دیکھ کے خاص طور پہ حکم لگتا ہے. اس کے بعد ان نے پھر زہری وغیرہ کی بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کے اصحاب نے ان سے احادیث علی الاتفاق نقل کی ہے. کیا کہا؟ علی الاتفاق منہم فی اکثرہ فیروی عنہما او عن احدہما العدد من الحدیث. مانیے زہری سے بہت ساری احادیث ان کے اصحاب نقل کر رہے ہیں, ان کے اصحاب جیسے مالک, ان کے اصحاب جیسے سفیان بن عیینہ, یہ نقل کر رہے ہیں. مما لا یعرف احد من اصحابہما ولیس ممن قد شارکہم فی الصحیح مما عندہم. ایک تو یہ کوئی ایسی چیز لا رہے ہیں جو ان کے اصحاب نہیں لا رہے, طبقات کا مسئلہ ہے, زہری سے جو ان کے اصحاب ہے وہ نہیں لا رہے. اور دوسرا یہ جو لانے والا ہے یہ مشارکت بھی صحیح میں ان کی نہیں کرتا, ان کے اصحاب کی. فغیر جائز ان قبول حدیث ھذا الضرب من الناس. اس قسم کی زیادت یا ایسے لوگوں کی جو احادیث ہے اس کو آپ ان ائمہ سے قبول نہیں کر سکتے. پھر ان کے اصحاب کہاں چلے گئے؟ یہ اصل میں یہاں طبقات کی بات ہے, اور طبقات میں ہی اصل میں شروط کی بات چھپی ہوئی ہے. اگر آپ چاہیں اس کو بھی میں بیان کر سکتا ہوں, اس سے پہلے کہ ہم امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت پہ, اگلی عبارت پہ اکتفا کر لیں, کیونکہ اس کے بعد وہ باب شروع کر رہے ہیں وجوب روایت جو ہے نسکات, اور کاذبین سے ترک کرنا روایت اور تحذیر ان کی روایات سے کرنا. اس کے بعد احادیث اور یہاں پہ اصل میں مقدمے کا ایک پہلا حصہ مانے آپ ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ان عبارات کو دیکھ لیں گے. بعض طبقات پہ اشارے پیچھے بھی ہو چکے ہیں, اس کی بھی بات دیکھ لیں گے. اس کا ایک مراجعہ کر لیں, جو مصادر بتائیں ان کو دیکھ لیں, انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.